ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے بدلے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بس تو ایک بار اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام شیطانوں اور جانوروں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں کا خالق و مالک ہے، اس کی سلطنت غیر محدود ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتائیں، شاید میں ان عمدہ نعمتوں کے سبب میں اسلام قبول کر لوں، میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے۔ اے موسیٰ، مجھے جلدی ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤ تاکہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وہ خزانے عطا کیے جائیں گے جس کا تم نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری نعمت یہ ہوگی کہ تجھے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی جو تجھے اس سے پہلے نعمتیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو صرف ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، سوچ اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ بات سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے اس معاملے میں بات کی تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس وعدے پر جان قربان، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اس مجلس میں فوراً اس کی دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تمہیں دعوت دی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں تم مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج خود تیرے گھر پر آ رہا ہے۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے شیطان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگے۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بھی نجات ہو جاتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، تو اپنے نفس کو جھکا دے، اپنے تکبر کو نہ دیکھ، خدائے رحمت تجھے خود بلا رہی ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد ہی اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے، اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، وہ خالق مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے، نہ اہل کے وزیر بھی نہ اہل ہوتے ہیں۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی، اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان تو یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا، غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، اپنے پاؤں زمین پر پٹکنے شروع کر دیے۔ ہائے، حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کے پیچھے ہے۔
مشرق سے مغرب تک سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو پوری دنیا کے معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول کرنا ہی ہے تو پہلے میری گردن اڑا ڈالیے، تاکہ کم سے کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً اڑا دیں، میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لانے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صدا افسوس یہ گوہر نیاب تیری مقدر میں نہ تھے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔